بلوچستان میں پیش آنے والے اندوہناک واقعے میں ماری گئی لڑکی کون تھی؟ جب یہ لڑکی اپنے علاقے سے بحفاظت چلی ہی گئی تھی تو پھر اسے واپس کون لایا؟ کیا اس لڑکی کے قتل میں ملوث چند افراد ہیں یا پورا معاشرہ؟ کیا پاکستان میں غیرت کے نام پر بچیوں کے مارے جانے کے واقعات کا سدباب ہو پائے گا؟ غیرت کے نام پر بچیاں کیوں ماری جاتی ہیں؟ کیا بچیوں کو پیدا ہونے اور اپنی مرضی سے شادی کرنے کا کوئی حق نہیں؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ اگر آپ بلوچستان کا وہ منظر دیکھ چکے ہیں جہاں ایک ویرانے میں 1.5 درجن مسلح افراد ایک نہتی لڑکی کو قتل گاہ میں کھڑا کر چکے ہیں، تو آپ نے اس لڑکی کے منہ سے ادا ہونے والا یہ آخری جملہ بھی یقیناً سنا ہی ہوگا، صرف سمنا اجازت نمے، تمہیں مجھے صرف گولی مارنے کی اجازت ہے۔ یہ جملہ اسی لڑکی کی زبان سے ادا ہوا جسے اس کے بعد گولی مار دی گئی۔ اس جملے میں چھپی اسے اپنی لاج کی فکر اور زندگی کو اپنی ٹھوکر پر رکھنا، یہی وہ لمحات تھے جو اس لڑکی کو تاریخ میں امر کرنے جا رہے تھے۔ یہ واقعہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ کے قریبی علاقے کا ہے۔ 24 سالہ شیتل اور 32 سالہ زرک کو پسند کی شادی کرنے کے جرم میں جرگے نے سزائے موت سنائی۔ یہ میاں بیوی اس علاقے سے کہیں اور جا چکے تھے، لیکن صلح اور معافی دینے کے بہانے سے ان دونوں کو قبیلے والوں نے واپس بلایا۔ 1.5 سال سے اپنوں سے دور دونوں بے قرار ہو کر اپنے پیاروں کی محبت میں کھنچے چلے آئے، ایسی جگہ جہاں مقتل تیار تھا اور انہیں معلوم ہی نہ تھا۔ کیا باپ، کیا بھائی، کیا چچا، کیا رشتہ دار، سبھی یک زبان تھے کہ تمہیں جانا ہوگا۔ شیتل کا یہ جملہ اب صرف الفاظ نہیں رہا، بلکہ یہ ایک تاریخ، پکار، بلکہ ایک للکار بن چکا ہے۔ کوئٹہ کے قریب ڈغاری کا یہ بیابان اپنی زمین کی بے گناہوں کے خون سے آبیاری پر رنجیدہ اور پشیمان ہے۔ زرک اور شیتل دو نوجوان محبت میں بندھے ہوئے ایک ایسے سماج میں سانس لے رہے تھے جہاں ان سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا شادی کرنا گناہ ہے؟ کیا پسند کی شادی کرنا گناہ ہے؟ کیا عورت ہونا گناہ ہے؟ شاید ہمارے ہاں یہ سب ایک گناہ ہی تصور کیا جاتا ہے۔ انہیں بلایا گیا، مگر پھر میروں نے اور سرداروں نے انہیں قاتلوں کے حوالے کر دیا۔ پہلے زرک کو الگ کر کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور اسے دھوپ میں پھینک دیا گیا۔ پھر شیتل کو لایا گیا۔ اس وقت غیرت مند مردوں کا مسلح ہجوم گولیاں لوڈ کر چکا تھا۔ قرآن تھامے شیتل نے گاڑی سے اتر کر قدم بڑھایا۔ چادر میں خود کو لپیٹے وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ نہ ہی وہ گڑ گڑائی، نہ ہی اس نے معافی مانگی، نہ ہی وہ کسی کے پاؤں پڑی، بلکہ سر اٹھا کر اس نے وہ تاریخی جملہ ادا کیا، صرف سمنا اجازت نمے۔ یعنی یہ اس جملے کا مطلب یہ ہے، براہوی زبان کا لگتا ہے یہ جملہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں مجھے صرف گولی مارنے کی اجازت ہے، یعنی میری لاج پہ حملہ نہیں کرنا۔ یہ جملہ بندوق برداروں کے لیے تھا، یعنی مجھے صرف گولی مارنا، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ شیتل کو ہر درد گوارا تھا، لیکن بے آبروئی نہیں۔ نہ جانے اس ہجوم میں کون اس کا باپ تھا، کون بھائی اور کون کزن۔ نہ کسی کو رحم آیا، نہ پیار، نہ بچپن میں ساتھ گزرے ہوئے دن۔ بس یہ ایک غیرت مندوں کا ہجوم تھا جو کام ختم کر کے جلد جرگے کو اپنی غیرت مندی کی رپورٹ دینے جانے والے تھے۔ فائرنگ ہوئی، زرک اور شیتل کو مار دیا گیا۔ لہو لہان جسموں کو دیکھ کر بھی کسی کو رحم نہ آیا۔ مزید گولیاں بھی چلائی جاتی رہیں، جسم پھڑکتے رہے، صرف سمنا اجازت نمے۔ یہ جملہ اب صرف شیتل کی آخری التجا نہیں، بلکہ 25 کروڑ پاکستانیوں کے ضمیر پر ایک زخم ہے، ایک تازہ زخم۔ کیا قرآن تھامے، چادر میں لپٹی، آنکھوں میں زندگی کا چراغ جلائے ایک بے گناہ لڑکی کو مار دینا غیرت ہے؟ تو پھر ریاست کہاں ہے؟ کیا حکومت صرف پریس کانفرنسز میں زندہ ہے؟ کیا سیکیورٹی فورسز صرف اپنے اداروں تک محدود ہیں؟
شیتل اور زرق کو انصاف دلانا اب صرف ایک کیس نہیں بلکہ یہ ریاست کی ساکھ اور 25 کروڑ عوام کی حرمت کا سوال ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں اور 81ویں صورت سورہ تکویر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذا الشمس کورت، جب سورج کی روشنی لپیٹی جائے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے گر جائیں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور اکٹھے ہو جائیں، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِرَتْ، اور جب سمندر جوش دیے جائیں، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے ملائی جائیں، یعنی روحیں جسموں سے ملا دی جائیں۔ یہ قیامت کا منظر بیان کیا قرآن مجید نے، اور سورہ تکویر کی جو 8ویں آیت ہے وہ اس معاملے سے ریلیونٹ ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ پر ماری گئی تھی۔ ناظرین، یہ قیامت کا منظر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ تو جیسے ہی قیامت بپا کی جائے گی تو شیتل سے بھی پوچھا جائے گا کہ آخر وہ کس جرم پر ماری گئی، تو کیا بتائیں گے سب؟ شادی کرنے کے جرم پر، پسند کی شادی کرنے کے جرم پر۔ یہ کون سا گناہ ہے؟ کیا یہ گناہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اسلام تو بچیوں کو مکمل حقوق دیتا ہے، ان کو پیدائش، وراثت، تعلیم اور پسند کی شادی کا حق دیتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی پہلی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ سوچنا چاہیے، بار بار سوچنا چاہیے، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ ناظرین، بلوچستان میں غیرت کے نام پر کیے گئے اس دوہرے قتل کی لرزہ خیز ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ مزید گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مقتول جوڑا عید الاضحیٰ سے چند روز قبل اپنے علاقے مرگٹ واپس آیا تھا، جو تھانہ ہنہ کی حدود میں واقع ہے۔ اطلاعات ہیں کہ شادی کے بعد دونوں نے تحفظ کے پیش نظر علاقے کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا تھا، تاہم واپسی کے فوراً بعد انہیں نامعلوم افراد اغوا کر کے ایک ویران مقام پر لے گئے، جہاں انہیں بے دردی سے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے علاقوں میں بہت سارے پیش آنے والے واقعات میں معلومات کے حصول کے کوئی ذرائع دستیاب نہیں ہوتے، یعنی بہت ساری ذرائع سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام زرق اور شیتل تھا، اور بہت سارے ذرائع سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نوجوان کا نام ثناء اللہ تھا، اور کئی جگہ کے اوپر کچھ اور نام رپورٹ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ رپورٹ کرنے کی بات نہیں ہے، یہ رپورٹ کرنے کی بات نہیں ہے، یہ ناموں کے غلط ہونے کی بات نہیں ہے۔ یہ روزانہ واقعات ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، غیرت کے نام پر قتل کے واقعات پورے پاکستان میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں۔ 22-23 سال میں نے کرائم رپورٹنگ کی ہے، اور مسلسل اس طرح کے واقعات ہمیں دیکھنے پہ آتے ہیں، جہاں پہ باپ نے بیٹی کو مار دیا، بھائی نے بہن کو مار دیا، چچا نے بھتیجی کو مار دیا، دادا نے پوتی کو مار دیا۔ کیا وجہ ہوتی ہے اس میں؟ صرف پسند کی شادی۔ تو پسند کی شادی تو کوئی جرم نہیں ہے، پسند کی شادی پہ آپ کسی کو قتل کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ کیسی غیرت ہے جو عورتوں کے وجود کے اوپر ہی حرکت میں آتی ہے؟ مردوں کے بارے میں آپ کی غیرت کہاں سو جاتی ہے؟ یہاں پہ صورتحال یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ 4 صوبے ہیں ہمارے، یعنی جو جی بی ہے اس کو بھی اب ہم صوبہ ڈکلیئر کر چکے ہیں، لیکن وہاں پہ صورتحال پھر بھی بہتر ہے، لیکن وہاں پہ بھی غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ غیرت کے نام پہ قتل جو ہے وہ صوبہ سندھ میں ہوتے ہیں، پھر پنجاب میں ہوتے ہیں، پھر KPK میں ہوتے ہیں، اور بلوچستان میں بھی ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ قبائلی نظام، جرگے کا نظام پاکستان میں اب تک ختم نہیں ہو سکا۔ یہ پیرالل جوڈیشری ہے، یہ متوازی عدلیہ کا نظام ہے۔ یہ جو پنچایتی نظام ہے، یہ متوازی عدلیہ کا نظام ہے۔ اگر آپ کی عدالتیں ہیں تو فیصلے تو انہوں نے کرنے ہیں۔ آپ کے جرگے یا پنچایتیں یا اکٹھ ان باتوں کا فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ عدالت میں جائے، عدالت میں اس کا فیصلہ ہوگا۔ آپ کی پنچایت یا جرگہ اس چیز کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور کسی کی جان لینے کا فیصلہ تو بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لین دین کے معاملات ہوں، چھوٹے موٹے معاملات ہوں تو چلیے ٹھیک ہے، کوئی اکٹھ برپا کیا جا سکتا ہے، کوئی منعقد کیا جا سکتا ہے اکٹھ، لیکن آپ کسی کی جان کیسے لے سکتے ہیں؟ اور یہ واقعات بالکل معمول کی بات ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ میں نے اپنے 22 سال 23 سال کی کرائم رپورٹنگ میں بے شمار واقعات کور کیے ہیں، اور ان کیسز میں
पुलिस का यही मौक़िफ़ होता है जो इस वाक़े के अंदर है कि ये ईद उल अज़हा के बाद ये वाक़या पेश आया, और अब इसको कितने दिन गुजर गए, अगर ये वीडियो वायरल ना होती तो कैसे लोगों को पता चलता कि ये सारा वाक़या हुआ है। अब चूंकि ये वाक़या हो गया है तो हुकाम ये मौक़िफ़ देंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करेंगे और बताएंगे कि हमने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया और ये कर लिया और वो कर लिया। मैं आपको बताऊं कि गैरत के नाम पे जो कत्ल होता है ये मुस्तस्नियात में शामिल है, इसमें सजाए मौत नहीं होती है और सब मुनहरिफ हो जाते हैं, सब मिले हुए होते हैं, सारा मुआशरा मिला हुआ होता है। अब यहाँ पे भी ये सूरत हाल है कि इतलात के मुताबिक ये जोड़ा चंद माह कबल पसंद की शादी के बाद मुतल्लिका इलाका छोड़कर रूपोश हो गया था, और कोई 40 दिन बाद कहता है, कोई 2 महीने बाद कहता है, ईद से 3 दिन कबल वो वापस मरगट आए थे। उनको दावत दी गई दोनों खानदानों की तरफ से कि आप वापस आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। और यही होता है हमारे यहाँ पे कि उनको बहला फुसलाकर उनको वापस लाया जाता है और फिर उसके बाद उनको कत्ल कर दिया जाता है। जैसे कि इनको भी पहाड़ी इलाके में ले जाया गया, ज़रक को और शीतल को और कबायली जरगे के मुबैना फैसले के नतीजे में उन्हें गोलियां मार दी गई। अब इन वाक़यात में सज़ा क्यों नहीं हो पाती? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मुस्तस्नियात में शामिल है, ऐसे केसेस जिसके अंदर बाप ने बेटे को मार दिया, बेटे ने मां को मार दिया या भाई ने बहन को मार दिया, तो इस तरह के केसेस में सजाए मौत नहीं होती है। और वैसे भी जो गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं उसमें चूंकि सारा मुआशरा, सारे खानदान आपस में मिले हुए होते हैं, तो अगर FIR हो भी जाए, केस चल भी जाए, तो गवाहान को मुनहरिफ कर लिया जाता है और इसमें कन्विक्शन रेट ज़ीरो है। अब शीतल और ज़रक के वाक़े के ऊपर भी अवामी सतह पर शदीद गौम गुस्से की लहर पाई जाती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान भी हरकत में आ गए हैं। सरदार सरफराज बुगटी का कहना यह है कि हमने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया और मुलविस अफराद को मुसलसल उनके लिए गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सरकारी तर्जुमान शाहिद रिंद भी कहते हैं कि इस दहला देने वाले सानहे की हर जाविये से तफ्तीश की जा रही है। भाई इसमें जाविया कौन सा है? 2 अफराद कत्ल हुए हैं, अब इसको ही टेस्ट केस बना लें, आप इसको ही टेस्ट केस बना लें और किसी मंजिल पे पहुंचाएं, इस बात को बताएं लोगों को। उलमा को मैदान में आना चाहिए, सोशल समाजी लीडर्स जो हैं, समाजी रहनुमा जो हैं, उनको मैदान में आना चाहिए, सियासतदानों को मैदान में आना चाहिए, असातिज़ा को इस बारे में कलाम करना चाहिए। और बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल के इस हालिया वाक़ये ने एक बार फिर कबायली मुआशरे में औरत के तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ के तकाज़ों और कानून की अमलदारी पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी जाग उठी हैं, वो इस वाक़ये पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही हैं और फौरी और शफाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही हैं। लेकिन मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि इस केस में भी कुछ नहीं होना। जो हमारे वज़रा हैं, यानी बड़े ज़बरदस्त वज़ीर हैं हमारे अपनी तरफ से, ख्वाजा आसिफ साहब, वो कहते हैं कुरान हाथ में थामे खातून की बेबसी बता रही थी कि मारने वाले मर्द कितने गैरतमंद हैं। बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब सियालकोट के रहने वाले हैं। सियालकोट का पिछले साल का रिकॉर्ड निकलवाएं, आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कितने अफराद ने अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी भतीजियों को, अपनी भांजियों को ये नाम नेहाद गैरत के नाम पर कत्ल किया। अच्छा नाज़रीन, इसी दौरान पाकिस्तान उलमा कौंसिल की जानिब से एक फतवा जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गैरत के नाम पर कत्ल गैर शरई, गैर इस्लामी और गैर कानूनी है। दिए गए फतवा के मुताबिक गैरत के नाम पर औरत या मर्द को कत्ल करना दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है। कत्ल करने वालों पर दहशत गर्दी के कानून के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए और ऐसे दरिंदा सिफ्त मुजरिमों को जल्द अज जल्द और सख्त तरीन सजाएं दी जानी चाहिए। इस्लाम किसी सूरत गैरत के नाम पर कत्ल की इजाज़त नहीं देता। शादी से पहले खातून की रजामंदी शरीयत का तकाजा है। नाजरीन, यहाँ पे एक बात जाननी ज़रूरी है कि निकाह ईजाब कबूल का नाम है। ईजाब कबूल का मतलब ये है कि एक शख्स प्रपोज करे और दूसरा उसको कबूल करे, या दूसरा उसको प्रपोज करे और पहला उसको कबूल करे। तो शादी पसंदीदगी के बगैर तो होती ही नहीं है। अगर आप पसंद ही नहीं करते किसी को तो शादी कैसे मुनक्किद हो सकती है? निकाह पसंद के बगैर मुनक्किद ही नहीं होता। जबरी निकाह कोई निकाह नहीं होता, जबरी तलाक कोई तलाक नहीं होती। तो पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि कबायली रस्म रिवाज या देही रस्म रिवाज इस्लाम के साथ मिलाकर कुछ इस तरह से पेंट कर दिए जाते हैं जिससे मज़हब का नाम भी बदनाम होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जो सोशल लीडर्स हैं, हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, उनको इसके बारे में कोई कैंपेन चलानी चाहिए। नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर गैरत के नाम पर कत्ल की ये वारदात भी जो है, इसके अंदर कोई तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो पाएगी, किसी मुल्जिम को सज़ा नहीं हो पाएगी, कोई शख्स कैफरे किरदार तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि ये बात मौजज़े से कम नहीं होगी अगर पाकिस्तान में ऐसा हो जाता है तो।
اور آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ان ملزمان کو سزا ہو پائے گی؟ کیا غیرت کے نام پر قتل کی وارداتیں پاکستان میں رکیں گی؟ کیا والدین اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو پسند کی شادی کا حق دیں گے؟ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، آپ کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔